اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون صلوات. عزیزان محترم، میری آمد میں 2 دنوں کی تاخیر ہوئی اور مجھے سلسلہ کلام کو جس مرحلے سے آغاز کرنا تھا میں اس مرحلے سے آغاز نہ کر سکا. سورہ 30ویں پارے کا بڑا مشہور و معروف سورہ ہے. وہ سورہ مبارکہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے اور میں نے سرنامہ کلام میں اس کی 6 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. قسم ہے درخت انجیر کی، قسم ہے درخت زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جتنا اچھا بن سکتا تھا اتنا اچھا بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. احسن تقویم کے لفظ کا اس سے بہتر ترجمہ میرے پاس نہیں تھا. ہم نے انسان کو جتنا اچھا بن سکتا تھا اتنا اچھا بنا دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہمیں نے اس اچھے بنے ہوئے انسان کو پست ترین گڈھوں میں ڈھکیل دیا. بنایا تو اثر تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو اب اگر اسفل سافلین سے بچنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک اصول بیان کیے دیتے ہیں، اور وہ اصول اگر تم نے اپنی گرہ میں باندھ لیا تو احسن تقویم ہی رہو گے، اسفل سافلین نہیں بنو گے. وہ اصول کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ، احسن تقویم رکھوں گا.
عمل صالح کرو ایسا میں تقویم رکھوں گا. تو اگر اسفل سافلین سے بچنا ہے تو انسان مجبور ہے ایمان لانے پر بھی اور عمل صالح کرنے پر بھی. یہی وہ موضوع فکر تھا جس کی طرف کل میں نے اپنے سننے والوں کو متوجہ کیا تھا. اور اب ایک ایسے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوں جو مرحلہ میرے سننے والوں سے بڑا قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن بات تو طے ہو جائے نا. کل گفتگو ہوئی انسان کے حیات انسانی کے روحانی نظام پر، حیات انسانی کے باطنی نظام پر، اور آج میں اپنے سننے والوں کو حیات انسانی کے ظاہری نظام کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو ساری تہذیب ہے، یہ جو سارا معاشرہ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان کے خاندان ہیں، ان سب کا بنیادی اصول ہے حق اور فرض میں توازن. دیکھو میں نے بہت دقیق بات کہہ دی، اور اسے اگر میں نے آسان نہ کیا تو میرے نوجوان دوستوں کے سر سے یہ بات گزر جائے گی. حق اور فرض میں توازن. اگر حق اور فرض میں توازن ہے تو تمہاری حیات کا نظام معتدل ہے، اور اگر حق اور فرض میں توازن نہیں ہے تو تمہاری حیات کا نظام معتدل نہیں رہے گا. تو اب دو لفظ میں نے دیے نا، ایک حق اور ایک فرض. ان دونوں کا معنی معلوم ہے؟ اچھا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذمے کوئی فرض نہ ہو. جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذمے کوئی فرض نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی حق نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب حق اور فرض مانوس لفظ نہیں ہے. دیکھو بڑے نازک مرحلے تک لے جاؤں گا، اور اس نازک مرحلے تک جانے کے لیے یہ تمہیدیں ضروری ہیں. تو ہر انسان کا ایک فرض ہے جو اسے کرنا ہے، ہر انسان کا ایک حق ہے جو اسے لینا ہے. طے ہو گئی بات؟ اچھا، حق کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو تمہارے ذمے لگا دیا جائے اس کا نام ہے فرض، اور وہ رعایت، وہ فائدہ جو تمہارے لیے مخصوص کر دیا جائے اس کا نام ہے حق. دیکھو میں نے سوشیالوجی کی اور مدنیات کی دقیق ترین بحثوں کو دو لفظوں میں سمونے کی کوشش کی. جو کام تم پر لازم کر دیا جائے اس کا نام ہے فرض، جو فائدہ تمہیں پہنچایا جائے اس کا نام ہے حق. طے ہو گئی بات؟ تو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا کہ انسان، بھائی بہت توجہ رہے، انسان اپنے حق کو تو چھوڑ سکتا ہے، اپنے فرض کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، یہ تمہیدیں ہیں، یہ تمہیدیں ہیں. اور کہیں لے جا رہا ہوں، انسان اپنے حق کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے فرض کو نہیں چھوڑ سکتا. بھائی میں مثال دے دوں، میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا حق یہ ہے کہ میں آپ سے واپس مانگ لوں، اور آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مجھے وہ نوٹ واپس دے دیں. ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے نا؟ اچھا، تو آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے کہ وہ نوٹ مجھے واپس کریں. میرا حق ہے کہ میں نوٹ لے لوں، تو فرض میں کرنا ضروری ہے، حق میں معاف کر دینا بھی ضروری ہے. نہیں، میں بات کو اور آگے لے جاؤں گا اور اس مرحلے تک لے جاؤں گا جس مرحلے پر یہ بات پانی ہو جائے. آرام سے سننا، اس لیے کہ میں بہت زیادہ اس مرحلے میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیں، میں نے 100 روپے دیے نا، تو واپس لینا میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اپنے حق کو میں معاف کر دوں تو آپ کو اعتراض ہے؟ تو حق معاف ہو سکتا ہے، حق معاف ہو سکتا ہے. اچھا، معاف نہ ہو، میں دے کر رہا ہوں، میں نہیں لیتا، میرا حق ہے نا. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس حق کو، میرے اس حق کو استعمال کریں، ٹھیک، لیکن آپ پر واجب ہے کہ اسے دے دیں. تو اب دو اصول ملے، توجہ، دو اصول ملے کہ فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور حق کو چاہو لے لو،
چاہو نہ لو. بھائی بہت توجہ ہے. فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. جو فریضہ ہے وہ ہر حال میں ادا ہوگا. اور جہاں تک حق کا معاملہ ہے، چاہے میں آج لوں، چاہے میں کل لوں، چاہے میں 100 برس کے بعد لوں، تو حق میں تاخیر ہو سکتی ہے، فرض میں تاخیر نہیں ہو سکتی. بھائی وہ علی جس نے بدر میں تلوار اٹھائی، خندق میں تلوار اٹھائی، خیبر میں تلوار اٹھائی، تبوک میں تلوار اٹھائی، جمل و نہروان و صفین میں تلوار اٹھائی. بھائی عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. وہ اپنی جانشینی نہیں لیتا. بھائی پہنچ رہی ہے بات جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی بہت توجہ سے سننا، بہت توجہ سے سننا. کہہ رہے تھے نا کہ بھائی اتنا بڑا بہادر ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے، تو اگر اس کا حق تھا تو تلوار سے لے لیتا. اب یہ بھول گئے، بھائی توجہ ہے، یہ بھول گئے کہ جہاد فرض ہے، غنیمت حق ہے. بھائی بہت توجہ ہے، یہ بھول گئے کہ جہاد فرض ہے، غنیمت حق ہے. فرض سے سب آگے، غنیمت پہ سب آگے. پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں تک. بھائی سنتے جاؤ. اسے کہ بہت دور جانا ہے اور بہت آرام سے جانا ہے اس مرحلہ فکر تک جو مرحلہ فکر آج کی حد تک معین ہے. تو اب حق کے معنی بھی معلوم ہو گئے، فرض کے معنی بھی معلوم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، حق اور فرض. اچھا اب سننا، یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا، اچھا ہمارے معاشرے سے مراد کراچی کا معاشرہ نہ سمجھ لینا، ہے نا. لیکن جو بات کہنے والا ہوں وہ کراچی والے پہ بھی منطبق ہوگی، کراچی کے باہر والے پہ بھی منطبق ہوگی، ہے نا. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں حق اور فرض کا تصادم ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ فرض ادا نہ کرے، حق لے لے. پہنچ رہی ہے باتیں میرے سننے والوں تک. تو اس معاشرے میں حق کا اور فرض کا تصادم ہے. ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ فرض ادا نہ کرے، لوگ مرتے رہیں، لاشیں سڑتی رہیں، لیکن ایوان حکومت آباد رہے. سمجھ رہے ہو نا. تو اب حق کو ادا، بھائی توجہ رکھنا، فرض کو ادا نہ کرے، حق لے لے. بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے آواز دی، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کا فرض میرا ہے، ہدایت کا فرض میرا ہے، دنیا و آخرت میرے حق ہے. تو پروردگار کا مزاج یہ ہے، توجہ، پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ پہلے اپنے فرض کا اعلان کرے پھر اپنے حق کا اعلان کرے. نہیں، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. اور یہ وہ نازک مرحلہ ہے کہ اگر آسانی سے سر ہو گیا تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کا فرض میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت کا فرض میرا ہے. وان لنا للآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا میرا حق ہے. عجیب آیت ہے سورہ واللیل کی. ہدایت میرا فرض ہے، دنیا و آخرت میرا حق ہے. بھائی توجہ رکھنا. تو اللہ نے پہلے اپنے فرض کا اعلان کیا، بعد میں اپنے حق کا اعلان کیا. اور اسی کو الٹ دو. پروردگار اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بڑا ہوں. پہلے اپنا حق مانگ رہا ہے، پہلے اپنا حق مانگ رہا ہے. تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جو فرض کو ادا کرے اور حق مانگے وہ خدا کا پیرو ہے، اور جو حق کو مانگے اور فرض کو ادا نہ کرے وہ خدا کا نہیں، ابلیس کا پیرو ہے.
باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے نا. تو پروردگار نے آواز دی, دیکھو بہت آہستہ آہستہ منزل فکر کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور منزل فکر معین ہے. پروردگار نے کہا ہدایت میرا فرض ہے, دنیا و آخرت میرا حق ہے. اچھا بھائی, کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو باہمی جھگڑے ہیں, چاہے وہ جھگڑے خاندان کے ہوں, محلے کے ہوں, فرقے کے جھگڑے ہوں, ہے نا, ملک میں قومیں ٹکرا جائیں اور ان کا جھگڑا ہو, ایک بڑی طاقت دوسری بڑی طاقت سے الجھ پڑے, ان سب کے بیک گراؤنڈ میں اور ان سب کے پس منظر میں حق اور فرض کا جھگڑا ہے. دیکھو اس سے زیادہ آسان تو میں بات کو کر بھی نہیں سکتا. جتنے بھی جھگڑے ہیں نا دنیا میں, حق اور فرض کے جھگڑے ہیں. سننا آرام سے سننا. مجھے میرا حق چاہیے, لیکن مجھ پر جو فرض ہے وہ میں ادا نہیں کروں گا, جھگڑا ہو جائے گا. فلاں ملک کو اس کا حق چاہیے, لیکن وہ ملک تیار نہیں ہے کہ اپنا فرض ادا کرے, دوسرے ملک سے جھگڑا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. تو سارے جھگڑے ان کی بنیاد ہے حق اور فرض میں عدم تعاون. ٹھیک, دیکھو نظام حیات انسانی پہ بات کرتے ہوئے میں دوسرے مرحلے میں داخل ہوا ہوں, اور اس دوسرے مرحلے میں حق و فرض کو سمجھا کر بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا, تو کبھی تم نے سوچا کہ پروردگار نے جو تمہیں زندگی دی ہے, بھائی سننا, جو تمہیں زندگی دی ہے, رسول نے جو تمہیں ہدایت دی ہے, قرآن دیا ہے, شریعت دی ہے, تو اس نے اپنا فرض تو پورا کر دیا نا. اب اس کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ بھائی رکے رہنا اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اچھا, تو اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ اللہ نے بغیر دیے نہیں مانگا, زندگی دی, سجدہ مانگا. اللہ نے بغیر دیے نہیں مانگا, زندگی دی, سجدہ مانگا. محمد نے شریعت دی, اطاعت مانگی. آل محمد نے ہدایت دی, مودت مانگی. حد تو یہ ہے کہ والدین نے تمہیں وجود بخشا, احسان مانگا. تو جو دے کے مانگے اور جو بے دیے مانگے اس میں فرق ہے. جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, جو دے کے مانگے وہ امیر ہے. پہنچ رہی ہے نا بات. تو اب میں نے حق و فرض کے عنوان سے 2 لفظ مزید انٹروڈیوس کی. رسول نے قرآن دیا, رسول نے شریعت دی, رسول نے ہدایت دی. ٹھیک, اطاعت مانگی. والدین نے تمہیں ظاہری وجود دیا, احسان مانگا. وبالوالدین احسانا. ایک جگہ نہیں ہے, قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ یہ جملہ آیا ہے, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان 2 کمزوریاں لے کے آتا ہے. خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور ہی پیدا کیا ہے. بھائی کبھی سوچا کہ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں. میرے سامنے نوجوان دوست داہنے بائیں دانشور مفکرین شعراء تشریف فرما ہے, اب انہیں میں متوجہ کر رہا ہوں اور اسے بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. کبھی آپ نے انڈے سے مرغی کے بچے کو نکلتے ہوئے دیکھا؟ نکلا اور اپنے رزق کی تلاش میں چلا گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا, تیرنے لگا. سوئمنگ پول میں اس نے تیرنا سیکھا ہے؟ نہیں نا. پیدا ہوا, کتنا طاقتور ہے مچھلی کا بچہ, کتنا طاقتور ہے کہ پیدا ہوا تیرنے لگا. مرغی کا بچہ, جانوروں کے بچے کتنے طاقتور ہیں کہ پیدا ہوئے اپنے دانے کی تلاش میں چلے گئے. ٹھیک, یہ ہے جانوروں کے بچے. اور اشرف المخلوق کا بچہ
پہنچ رہی ہے بات؟ اشرف المخلوق کا بچہ اگر اسے چونٹی کاٹ لے تو وہ چونٹی کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. تو مالک یہ بات کیا ہے؟ جو جانور تھے ان کے بچوں کو مضبوط بنایا. دیکھو حق اور فرض، جو جانور تھے ان کے بچوں کو مضبوط بنایا، اور جو اشرف المخلوق تھا اس کے بچے کو کمزور کر دیا. تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، بھائی توجہات مضبوط رکھنا، جانور کے بچے مضبوط پیدا ہوئے، انسان کا بچہ کمزور پیدا ہوا. تو کمزور اس لیے بنایا، بھائی توجہ، کمزور اس لیے بنایا کہ اس کی کمزوری کو دیکھ کر مامتا رک جائے، اس کی کمزوری کو دیکھ کر مامتا رک جائے، اور ماں کو دیکھ کر باپ رک جائے، اور یوں ایک خاندان بن جائے. تو اللہ نے انسان کو کمزور اس لیے بنایا کہ ایک مضبوط معاشرہ بنانا چاہتا تھا. یہ باتیں میرے سننے والوں تک پہنچیں گی نا. اللہ نے انسان کو اس لیے کمزور بنایا کہ اللہ ایک مضبوط معاشرہ بنانا چاہ رہا تھا. ٹھیک، اب مضبوط معاشرہ بن گیا، اور جب مضبوط معاشرہ بنا تو قرآن نے آواز دی رسول کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ نہیں ملے گا کہ والدین کی اطاعت کرو، نہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو، رسول کے ساتھ اطاعت کرو. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھو، اگر باپ سمجھ میں آ گیا تو میری یہ تمہیدی منزلیں ختم ہو گئی، اور اب میں بہت زیادہ زحمت سماعت آج کی حد تک اپنے سننے والوں کو نہیں دینا چاہ رہا ہوں. اچھا، کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ رسول جو کہے اطاعت کرو، باپ جو کہے احسان کرو. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ دو لفظ قرآن نے الگ الگ کیوں رکھ دیے کہ رسول کی اطاعت کرو، باپ کے ساتھ احسان کرو؟ الٹ بھی سکتا تھا کہ رسول کے ساتھ احسان کرو، باپ کے ساتھ اطاعت کرو. نہیں، باپ کے ساتھ احسان ہوگا، ماں کے ساتھ احسان ہوگا، رسول کے ساتھ اطاعت ہوگی. اب ایک مثال سن لو اور جاؤ فقہ میں ویریفائی کر لینا. جماعت کی نماز مستحب ہے، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، صبح، یہ جو نمازیں ہیں نا، جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے. لیکن باپ اگر اپنے بیٹے پر یہ حکم لاگو کر دے کہ میں تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم صبح کی نماز میں جاؤ، تم جماعت کی نماز میں جاؤ، تو وہ جو مستحب تھا وہ واجب بن گیا. دیکھا کیا کمال کی بات ہے؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیا کمال کی بات ہے. بھائی مستحب نماز جسے اللہ مستحب کرے، جماعت میں جانا مستحب ہے نا، جسے اللہ مستحب کرے اسے باپ کا حکم واجب بنا دیتا ہے. اچھا، ایک بات تو سن لی، ایک بات میرے سننے والوں نے سن لی. اب میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں. تو باپ مستحب کو واجب بنا سکتا ہے، ہو گئی نا بات؟ کہہ دیا کہ نہیں واجب ہے تمہارا جماعت میں جانا، اس دن سے اس لڑکے پر واجب ہو جائے گا جماعت کی نماز پڑھنا. ٹھیک، لیکن باپ اگر کہے کہ میاں گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے تو ایسا کرو چوری کر کے لاؤ. بھائی بہت قریب ہو گیا ہوں میں آپ سے، اور اب زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا، چوری کر کے لاؤ، تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ نہیں، برا کام برا ہی رہے گا. اچھا کام اگر مستحب ہے تو واجب بن جائے گا. اس کا نام ہے احسان. سمجھے احسان نکلا ہے حسن سے. یعنی باپ اگر نیکی کا حکم دے تو مستحب واجب ہو سکتا ہے، لیکن باپ اگر برائی کا حکم دے تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا حکم دے رہا ہے یا برا حکم دے رہا ہے. اگر برا حکم دے رہا ہے تم نہیں مانو گے، اگر اچھا حکم دے رہا ہے تم اس کی اطاعت کرو گے. بھائی توجہ رکھنا. تو باپ کے حکم میں، بھائی سننا، باپ کے حکم میں دیکھنا یہ ہوگا کہ حکم اچھا ہے یا برا ہے، اس کا نام ہے احسان. اور نبی کے حکم میں اگر یہ دیکھنے بیٹھ گئے پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے سننے والوں تک. تو باپ کے حکم میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اچھا حکم دیا یا برا حکم دیا. اور نبی کے حکم میں اگر یہ دیکھنے بیٹھ گئے
کہ یہ حکم اچھا ہے یا برا تو دائرہ اسلام سے باہر چلے جاؤ گے. اب میں تاریخ کے واقعات کوٹ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کچھ مانگے تو دے دینا، یہ اطاعت ہے. بس پہنچ رہی نا باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، تاکہ میں تیزی کے ساتھ اس مرحلے تک پہنچ جاؤں جس مرحلے کو آج میں نے معین کیا ہے. تو اب باپ میں اور نبی میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. باپ جب کچھ کہے سوچو کہ اچھا ہے یا برا ہے، برا ہے چھوڑ دو، اچھا ہے قبول کر لو. اور نبی اگر کچھ کہے تو جو کہے گا وہ اچھا ہوگا، جو کہے گا وہ اچھا ہوگا. بھائی بہت توجہ رکھنا. نبی کے قول میں یہ نہیں دیکھنا کہ نبی اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ نبی برا کہتا ہی نہیں. نبی جو کہے گا وہ اچھا ہوگا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں مثال بیان کروں. آج کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور میں اسے پکار لوں تو یہ عمل فعل حرام ہے، اس لیے کہ وہ ہے بارگاہ الہی میں، اور بارگاہ الہی سے ہٹا کر اسے میں اپنے پاس لا رہا ہوں. تو اگر میں نماز پڑھنے والوں کو پکاروں تو حرام ہے، اور اگر محمد کہے ہو بھائی تو توڑنا واجب ہے. پہنچ رہی ہے نا بات، پہنچ رہی ہے نا بات میرے محترم سننے والوں تک. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، دیکھو اگر میں پکار لوں اسے کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ، حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے بیٹے کو کیوں نہ پکاروں، وہ نماز نہیں توڑ سکتا، توڑا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. تو اگر عام انسان اپنے بیٹے کو پکار لے تو یہ حرام ہے. اور اگر نبی پکارے او بھائی 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ نبی نے پکارا. اور یہ ابئی ہیں کہاں؟ صحابی رسول ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ابئی، ٹھیک ہے نا، حضرت ابئی. اچھا تو اب ابئی نبی کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں یا دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوں، نہیں، رسول کی نگاہوں کے سامنے ابئی نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز کے دوران رسول نے کہا ابئی کانوں تک آواز تو جائے گی نا، یہ علی کی نماز تو نہیں ہے. کہ تیر کھینچ لیا جائے اور خبر بھی نہ ہو، تو کانوں تک آواز تو جائے گی نا. او بھائی خاموش ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری مرتبہ پکارا او بھائی، اب ذرا نماز میں اسپیڈ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. رسول نے تیسری مرتبہ پکارا او بھائی، اب نماز تیزی سے ختم کی. دیکھو اسے کہتے ہیں رسول کی صحبت کا بیٹھا ہوا. میں ہوتا، دیکھو بھائی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو، میں ہوتا تو 2 ہی صورتیں ہوتی، یا نماز توڑ کے آ جاتا اور یا نماز اطمینان سے ختم کر کے آتا، ہے نا. لیکن چونکہ رسول کی صحبت کا فیض یافتہ ہے، اس نے ایک ترکیب نکالی کہ نماز بھی نہ ٹوٹے اور جلدی سے رسول کے پاس بھی چلا جاؤں. بس زیادہ زحمت سماعت آج نہیں دوں گا، اور ظاہر ہے کہ کسی مرحلے تک لے جاؤں گا. نماز ختم کی اور ختم کرنے کے بعد آئے لبیک یا رسول اللہ. بھائی سننا، یہ رسول نے ابئی کو کہاں پکارا ہے؟ مسجد میں، ہے نا، کسی درخت کے نیچے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی میدان میں تو نہیں پکارا نا، مسجد میں پکارا ہے. سننا، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں. لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میں حاضر ہو گیا. کہنے لگے کہ ابئی
میں تمہیں پکار رہا تھا تم نے لبیک کیوں نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جلال کے عالم نے کہا یہ نماز تمہیں بتلائی کس نے؟ یہ نماز تمہیں بتلائی کس نے؟ بھائی دیکھو کیا کمال کی بات ہے، اور یہ کمال کی بات اگر پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو رہی ہے۔ او بھائی یہ نماز تمہیں بتلائی کس نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے، یا رسول اللہ آپ نے بتلائی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یا رسول اللہ یہ نماز پڑھنا، نماز یہ نماز تمہیں بتلائی کس نے؟ بھائی دیکھو کیا کمال کی بات ہے، اور یہ کمال کی بات اگر پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو رہی ہے۔ او بھائی یہ نماز تمہیں بتلائی کس نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے، یا رسول اللہ آپ نے بتلائی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یا رسول اللہ یہ نماز پڑھنا، نماز کے آداب، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، یہ سب آپ نے بدلا ہے، یہ سب آپ نے بدلا ہے۔ تو نماز جانتا تھا اوبئی، حضرت اوبئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جانتے تھے۔ بھائی توجہ رہے، ارکان بھی جانتے تھے، شرائط نماز بھی جانتے تھے، آداب نماز بھی جانتے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز ہے فروع دین، محمد ہے اصول دین۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو فروع دین کو چھوڑو، اصول دین کے دامن کو تھام لو۔ اب اس محترم صحابی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اصول دین اور فروع دین میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو فروع دین کو چھوڑو، اصول دین کو اختیار کرو۔ بھائی جملہ سننا، رسالت جلال میں ہے، کہا کیا میں نے تمہیں نماز نہیں سکھلائی؟ کہا یا رسول اللہ سکھلائی۔ کہا آداب نماز نہیں سکھلائے؟ کہا یا رسول اللہ سکھلائے۔ رسول سوال کرتے جاتے ہیں، صحابی کرام میں سے جو بزرگ ترین صحابیوں میں شامل ہے جناب ابئی، وہ جواب دیتے جاتے ہیں۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کس وقت رسول نے پکارا؟ جب ابئی نماز میں ہیں۔ کیا 5 منٹ پہلے نہیں پکار سکتے تھے؟ اچھا سنو، نہیں ایک جملہ سنو۔ اچھا رسول پکار رہے ہیں نا ابئی، اب یہ جہاں تک میرا بیدار مجمع سن رہا ہے نا، اسے ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں اس بیدار مجمع کے، اور پوری تاریخوں کو کھنگالنے کے بعد۔ بھائی کوئی ضروری کام ہوگا نا جس کے لیے رسول نے پکارا ہوگا، کام کوئی ضروری ہوگا نا جس کے لیے رسول نے پکارا ہوگا۔ تو اگر کام اتنا ہی ضروری تھا تو یا تو نماز سے پہلے پکار لیتے، یا نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے، جب نماز ختم ہو جاتی پھر بلا لیتے۔ بھائی توجہ رہے، یعنی کمال ہے کہ جلال کے عالم میں ہے رسول، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ نماز تمہیں کس نے سکھلائی، لیکن یہ نہیں بتلاتے کہ تمہیں بلایا کیوں تھا۔ تو اب جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ بتلا رہا ہوں۔ بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو سبق میں نے تمہیں مسجد میں دیا ہے وہ سبق میدان جنگ میں نہ بھول جانا۔ بس بڑی نازک منزل ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، اور اب اسی منزل سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بہت زیادہ گفتگو طویل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، گفتگو طویل نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اب میں نے 2 گھنٹے آپ کے تمہیدوں میں لے لیے ہیں۔
کل کا 1 گھنٹہ اور آج کا 1 گھنٹہ، اور اب آگے گفتگو براہ راست ہو جائے گی، لیکن اب جملہ تو سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ۔ تو اب نبی کے لیے اطاعت ہے، والدین کے لیے احسان ہے۔ کیا اب بتاؤں اپنے سننے والوں کو کہ میرے نبی نے آواز دی، انا وعلی ابوا هذه الامہ، پوری امت کو مخاطب کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے کے لوگ مدینے والے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں، رسول فرما رہے ہیں، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ بس اس سے زیادہ تو زحمت سماعت دوں گا ہی نہیں اپنے سننے والوں کو، لیکن یہ روایت تو واضح ہو جائے نا۔ یہ جو رسول نے کہا، کیا کہا کہ پوری امت کا ایک باپ تو میں ہوں، دوسرا باپ یہ علی ہے۔ بھائی یہی تو ہے نا، رسول کا جملہ پہنچ گیا۔ امت کے 2 باپ ہیں، ایک میں ہوں، دوسرا یہ علی ہے۔ تو اب یہ تو سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسول نے کہا تھا انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ سارے محدثین نے نقل کیا۔ لیکن اب ایک جملہ سنتے جاؤ، اور اگر نہ ملے تو حوالہ کل مجھ سے لے لینا، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ مصائب کے چند جملے عرض کروں۔ رسول بھی باپ، علی بھی باپ۔ جاؤ، اگر حدیث نہ ملے تو مجھ سے حوالہ لے لینا۔ حدیث میں پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سے ناراض ہو کر اسے گھر سے نکال دے، بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اگر کوئی باپ ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے تو وہ گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا۔ بھائی پہنچ رہی ہے بات یا نہیں؟ دیکھو میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ ایک لکھے دوسرا نہ لکھے، یہ تو سب نے لکھی ہے، یہ حدیث تو سب نے لکھی ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے گھر سے نکال دے تو وہ اس گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا۔ محمد باپ ہے یا نہیں؟ تو اب خیال رکھنا، اگر انہوں نے نکال دیا تو یہاں سے بھی گئے، وہاں سے بھی گئے۔ زیادہ زحمت اپنے سننے والوں کو نہیں دوں گا، اور گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی۔ محمد ایک باپ اور علی دوسرا باپ ہے نا۔ جاؤ دیکھ لو، اگر باپ دنیا سے ناراض گیا تو بیٹا کچھ بھی کرتا رہے، قیامت کے دن جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی سونگ نہ پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں روایت سن لی اپنے گھر کی، اور اپنے مسلک کی کتاب سے روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، روایت تو بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض گیا، باپ اپنے بیٹے سے ناراض گیا تو قیامت کے دن جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی، بیٹا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ تو جیسے محمد باپ ویسے علی باپ، علی کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ ہزاروں عمرے کرو، ہزاروں حج کرو، کوہ ابو قبیس کے برابر تلا صدقہ کر دو، اگر علی تم سے ناراض گیا ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو بڑی زحمت دی، اور اب اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اگر ناخلف نہیں ہو تو ان دونوں باپوں کی اطاعت کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ میں نے اپنے تمہیدی مباحث ان 2 تقریروں میں سمپ کر لی ہے، اور اب آگے براہ راست بات ہوگی۔
لیکن گفتگو کو اختتام کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ایک جملہ ناگزیر ہے. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. بھائی خلاصہ کیا ہے میری تقریر کا؟ کہ فرض تمہیں کرنا ہے، حق چاہے لو چاہے نہ لو. ٹھیک بھائی، یہی تو ہے نا. فرض تمہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور جو تمہارا حق ہے، تمہاری مرضی ہے لے لو، تمہاری مرضی ہے معاف کر دو. تو حق معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک، فرض معاف نہیں ہو سکتا. یہ جو آزادی عقیدہ ہے اور آزادی اظہار ہے، دیکھو اسے میں کل پھر چھیڑوں گا، اس لیے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ان مباحث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں نصرت پاک کی مجلسوں میں، اور یہ کسی نہ کسی منزل تک آپ کو لے جائیں گے. لیکن آج صرف انٹروڈیوس کروں گا اور مصائب کے چند جملے عرض کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. حق چاہے لو چاہے چھوڑ دو، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، لیکن فرض تمہیں ادا کرنا ہوگا. ٹھیک. آزادی عقیدہ، یا آزادی عقیدہ جانتے ہیں؟ آزادی اظہار میرے ذہن میں اور میرے دل میں اور میرے دماغ میں جو ہے، میں اس کے کہنے میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا حق ہے کہ جو میں سچ سمجھتا ہوں وہ کہوں. اور نام نہاد صحیح، اسی کا نام جمہوریت ہے. نام نہاد صحیح، اسی کا نام جمہوریت ہے. آزادی رائے، آزادی رائے تمہارا حق ہے یا تمہارا فرض ہے؟ یہ بتا دو بس، تقریر تمام ہونے والی ہے. رائے کی آزادی کہ تمہارے دل میں ہے جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، اسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ تمہارا فرض ہے یا حق ہے؟ فرض نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے. چاہو بیان کرو، چاہو بیان نہ کرو. فرض کو ادا کرنا ہے، فرض کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب میں تلخیص دے رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور بات کو یہی مکمل کرنے جا رہا ہوں. اب اسے تم آزادی رائے کہو یا آزادی عقیدہ کہو. میرا عقیدہ یہ ہے، عقیدے کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ نہیں، سیاسی عقیدے، سماجی عقیدے، اقتصادی عقیدے، معاشی عقیدے. یہ عقائد صرف مذہب میں منحصر نہیں ہے. تو تمہارا حق ہے آزادی عقیدہ. اب چاہے اپنے عقیدے کا اظہار کرو چاہے نہ کرو. ٹھیک. اور جو تم پر فرض ہے وہ تمہیں کرنا ہے. تو اتنی بات طے ہو گئی کہ فرض کرنا ہے، حق چاہے کریں یا نہ کریں. ابو طالب پر نصرت محمد فرض تھی. تقریر تمام ہو گئی. ابو طالب پر نصرت محمد فرض تھی، فرض کو ادا کیا، اور عقیدے کا اظہار حق تھا، چاہے بیان کرے چاہے بیان نہ کرے. کل ذرا اور کھل کے بات ہوگی اور مسائل بھی ڈسکس ہوں گے، لیکن آج حق اور فرض کے توازن کو اس منزل پر اختتام پذیر کر رہا ہوں. شہید ہونا حسین کا فرض ہے، خیمے کا لگایا جانا حسین کا حق ہے. شہید تو ہونا ہے لیکن خیمے ہٹیں گے. بات آ گئی اس منزل تک، جس منزل تک بات کو آنا تھا. بھائی شہید ہونا فرض ہے نا حسین کا، تو گردن تو دے دیں گے. اور نہر کے کنارے خیمے لگانا یہ حسین کا حق ہے. حق سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی میں اگرچہ چوتھی محرم کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن میں دوسری محرم سے آگے نہیں بڑھا، ابھی نہیں بڑھا ہوں میں، اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کروں گا. قافلہ چلا، مدینے سے مکے آیا. مکے میں حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. چلتے چلتے حسین کا پورا قافلہ جا رہا ہے. شام کا وقت تھا، محرم کی دوسری تاریخ تھی. حسین اپنے ذوالجناح پہ سوار تھے. آرام سے سننا. حسین ذوالجناح پہ سوار تھے. پیچھے اہل حرم کی چھولداریاں تھیں
اور سب سے آخر میں ابو الفضل عباس تھے. ٹھیک. بس دیکھو ایک آواز بھی بلند ہو گئی تو ہفتے تک یہ گریا ادا ہو گیا. ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے نے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا. جانتے ہو حسین نے سواری بدلی, دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوئے, اس گھوڑے نے بھی چلنے سے انکار کیا. حسین نے تیسری سواری بدلی, اس سواری نے بھی چلنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ عباس کو پکارا اور کہا بھیا عباس ذرا میرے قریب تو آنا. عباس قریب آئے. کہا بھیا عباس وہ دور جو بستی نظر آ رہی ہے ذرا اس بستی کے بوڑھوں کو بلا کے لاؤ. بستی کے بوڑھے آئے. محرم کی دوسری تاریخ کی شام کا واقعہ. بستی کے بوڑھے آئے, حسین کو سلام کیا. حسین نے پوچھا بستی والو اس بستی کا نام کیا ہے؟ کہا مولا آپ اس بستی کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وصی کو راس نہیں آئی. کہا بھائی مجھے نام بتلاؤ, مجھے اس بستی کا نام بتاؤ. کسی بوڑھے نے کہا یقال لہا نینوا, مولا اس بستی کا نام نینوا ہے. پوچھا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا کہ ہاں مولا یقال لہا غازریہ, اس بستی کا نام غازریہ ہے. پھر کسی سے پوچھا کہ اس بستی کا کوئی اور نام بھی ہے؟ یقال لہا ماریا, کہا مولا اس بستی کا نام ماریا ہے. آخری مرتبہ پوچھا اس بستی کا ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا یقال لہا کربلا. اجرکم اللہ. حسین کے جملے سنو گے؟ حسین کے جملے سنو گے؟ یقال لہا کربلا. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے چند جملے کہے, وہ جملے آج تک مقتل کی کتابوں میں ہیں. کہنے لگے واللہ حاذہی ارض و کرب وبلا, خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی سرزمین ہے. ہاں ہونا محت و رہا لینا, یہاں ہمارے قافلے ٹھہرا دیے جائیں گے. ہاں ہونا تو صبح اطفال ہونا, یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. ہاں ہونا تو صبح حریم ہونا, اسی زمین سے ہمارے اہل حرم اسیر کر کے لے جائے جائیں گے. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو, اس لیے کہ اب میرے پاس وقت نہیں رہا. عباس بیویوں کو محملوں سے اتارو. عباس نے ناکے لگائے, عباس نے خیمے لگائے, ناکے بٹھائے, خیمے لگائے. بیویاں اپنے اپنے خیموں میں گئیں. گھر کی راویہ کہتی ہے, بھائی سننا, رو چکے اب اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. گھر کی راویہ کہتی ہے کہ جس وقت شہزادی زینب اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو ان کی گود میں سکینہ تھی. جیسے ہی زمین پر بیٹھی ایک غبار اڑا اور سکینہ کے بالوں پہ آ گیا. بس غبار کا دیکھنا تھا کہ پکار کے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا کے لا. حسین آئے, کہا بھیا یہاں سے جلد نکل چلو, یہ ایسی زمین ہے کہ اس کا غبار سکینہ کے بالوں پہ پڑتا ہے. ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک اٹھائی, اپنے ناک سے لگائی شہزادی زینب نے, کہنے لگی بھیا, مٹی پھینک دی, کہنے لگی بھیا اللہ کی قسم ہے کہ اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بس اجرکم اللہ. دو جملے اور سننا, دو جملے اور سنو اور مجھے اجازت دے دو. بیویاں اپنے خیموں میں فروکش ہوئیں. جب بیویاں بیٹھ گئیں تو کہا
بستی والوں کو بلاؤ. آپ رو چکے. اب میں حسین کی کچھ وصیتیں بیان کروں گا اور اجازت لے لوں گا. ذرا بستی والوں کو تو بلاؤ. بستی والے آئے. کہا یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ وہ مالک زمین آگے بڑھا. کہا مولا یہ زمین میری ہے. 60,000 درہم دے کر حسین نے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد پھر اسے واپس کر دی اور کہنے لگے کہ فقط 3 وصیتیں ہیں. فقط 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری قبر کے چاروں طرف زراعت نہ کرنا. دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا میری قبر کو پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بھی بتانا. 3 دن مہمان رکھنا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب فوج یزید کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کر کے چلے جائیں تو تم بھی آنا, ہماری قبریں تیار کرنا, ہمیں دفن کر دینا. جب یہ وصیتیں سن کر مرد جا رہے تھے تو کہا ذرا اپنی عورتوں کو تو بھیجنا, ذرا اپنی عورتوں کو تو بھیجنا. عورتیں آئیں, گھیر کے حسین کو کھڑی ہو گئی. کہنے لگے بیبیوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. بیبیوں میں زینب کا بھائی ہوں. بیبیوں میں زینب کا بھائی ہوں. بھائی بہت توجہ, اس لیے کہ آخری جملے ہیں. بس تم سے ایک وصیت ہے کہ تمہارے مرد اگر فوج یزید کے خوف سے ہماری لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم رات کے اندھیرے میں آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. جب بیویاں جانے لگی تو کہا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجنا. آخری جملہ ہے تقریر کا. جب بچے جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ آواز دی, بچوں میں علی اصغر کا باپ ہوں, میں سکینہ کا باپ ہوں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہماری لاشوں کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک لے کر ہمارے جیسا متحر بیٹا